میں اس میں شامل ہو جاؤں. ایک دن اپنے ہی مومن بچوں نے مذاق کر دیا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، مولا تو پہاڑ کے پیچھے لشکر سمیت موجود ہیں. دوڑ پڑا. پھر اسے ڈھونڈا گیا کئی سال تک، ہیلی کاپٹر سے سرچ کی گئی، کہیں نہ ملا. یقیناً اپنے امام کے لشکر میں شامل ہو گئے. ہمارے ملتان شہر میں ایک مومنہ تھی، انتقال ہو گیا، خدا اس کی مغفرت کرے. وہ رات کو بھی برقع پہن کے سوتی تھی، اور مشہور ہو گیا تھا سنی شیعوں میں کہ یہ کسی مولا کا انتظار کرتی ہے. تو لوگ پوچھتے تھے کہ برقع پہن کے کیوں سوتی ہو؟ کہتی تھی رات کو مولا آ جائیں پھر برقع ڈھونڈنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں حضرت کی زیارت کے لیے نکل پڑوں. کل جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے شروع کیا تھا، ابراہیم علی ابن مہذیار، شہر اہواز کا رہنے والا، اس کی تڑپ امام کی زیارت کی یہ تھی کہ اس کے والد نے امام کو دیکھا تھا اور اس نے امام کو نہیں دیکھا تھا. اس نے خالی امام کا ذکر سنا، عالم گھرانے کا فرد، تڑپ گیا. پھر اس نے روایات کو اکٹھا کیا کہ کس تاریخ کو امام کہاں ہوتے ہیں، اور اس نے 6 سال سفر کیا امام کی محبت میں. معلوم ہوا کہ حج کے موقع پر امام کعبے میں آ جاتے ہیں، یہ کعبے چلا گیا. اور ظاہر ہے کہ آج کل کا حج تو بڑا آسان ہے، 40 دن پھر بھی لوگ مشکل سے نکالتے ہیں، 7-8 دنوں میں بھی لوگ حج کر کے واپس آ جاتے ہیں. وہ ایک مہینہ پہلے، ایک مہینہ بعد وہاں پہ رہا کہ امام علیہ السلام کو، ایک تو روایت ہے کہ جب کعبے کے اندر بارش برس پڑے، بادل آ جائیں، بارش برس پڑے، تو امام اس وقت طواف فرما رہے ہوتے ہیں. جب بھی کعبے میں بارش ہو، کعبے کی چھت پر بارش کے قطروں کا گرنا حجت خدا کے طواف میں ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت طواف کے اندر موجود ہے. مسجد جمکران جو امام خواب میں آئے، اس کو حکم دیا مسجد بنی، ہزاروں لوگ فیض یاب ہوتے ہیں. وہاں کے لیے بھی امام علیہ السلام کے لیے کہ منگل کا دن گزار کے جو شب آتی ہے، حجت خدا اس میں کسی لمحے کے اندر وہاں پہ تشریف لاتے ہیں. بدھ کے دن مسجد سہلا کے اندر، عراق کے اندر حضرت ضرور تشریف لے کر جاتے ہیں. روایات ہیں کثرت کے ساتھ، علماء نے اسے بیان کیا. اور شب جمعہ تو کوئی ولی ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، وصی ہو، اس کے لیے مخصوص ہے کربلا معلی. جمعے کے دن نجف اشرف امیر المومنین کے روضہ اطہر پر سرکار موجود ہوتے ہیں. ہفتے اور اتوار کے دن ائمہ بقیع کے مزارات پر سرکار کا وہاں پہ وجود باپ. مثلا چل پڑا وہ ایک شہر میں 6 مہینے، 5 مہینے، اس بدھ نہیں مل سکے اگلے بدھ مل جائیں گے، اس میں نہیں ملے اگلے میں مل جائیں گے. مسلسل رہا، بالآخر تھک گیا اور پاؤں سے خون جاری تھا اور کعبے کے باہر بیٹھا ہوا تھا. یہ حسین و جمیل نظر آیا اور اس نے اسے دیکھا تو کھڑے ہو گیا. ابھی یہ کچھ بولا نہیں تھا، وہ بول پڑا، مجھے وہ نہ سمجھ جسے تو ڈھونڈ رہا ہے، میں تو اس کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں. اور مولا فرما رہے اگر ہم سے ملنا چاہتے ہو تو طائف پہنچو. طائف وہ خطہ ہے جو جنت سے اتارا گیا. جس نے طواف کیا تھا خانہ کعبہ کا، اس طواف کی وجہ سے اسے کہتے ہیں طائف. اس میں ایک پہاڑ پر مہذیار چڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک بالوں کا بنا ہوا خیمہ جس سے نور نکل رہا، اور دربان نے اسے روکا. دربان اندر گیا، اجازت طلب کی، باہر آیا. اب یہ فکرہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، اندر گیا تو گر گیا امام کے قدموں میں، کہا مولا میں نے بڑا ڈھونڈا. اور امام فرما رہے ہیں اتنے عرصے بعد ملنے کیوں آئے؟ اب دونوں فکروں میں فرق دیکھیے. 6 سال کی اس کی جد و جہد، اور امام شکوہ فرما رہے ہیں میں یار اتنی دیر کیوں لگائی، پہلے آتے اتنا عرصہ
میں تو تمہاری تڑپ سے واقف تھا. کہا مولا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں. تو امام کے چہرے پہ جلال آ گیا. کہ اگر تمہیں امام معلوم نہیں ہے پھر ہمارے علاوہ کون ہے جس کا ایڈریس تمہیں معلوم ہو, جس کا پتہ تمہیں معلوم ہو, جس کا راستہ تمہیں معلوم ہو. سنو, ہم تمہارے گھر کی ہر خوشی میں آتے ہیں, ہم تمہارے گھر کے ہر غم میں آتے ہیں. تم روتے ہو تو ہم چپ کرانے کے لیے آتے ہیں, تم ہنستے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں. تمہارے اعمال نے تمہیں ہم سے دور کر دیا ہے, تمہارے اعمال ہیں جن کی وجہ سے دوری ہے. تجربہ ہو چکا ہے, 11 معصومین کی شہادت ہو چکی ہے. ساتھیوں کی قلت, انصار کی قلت, سب سے زیادہ اب تک جس معصوم کے ساتھ افراد آئے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام. 72 میکسیمم تعداد ہے. امیر کو اتنے نہیں ملے, امام حسن کو اتنے نہیں ملے, امام زین العابدین کو اتنے نہیں ملے, کسی امام کو اتنے ناصر نہیں ملے. اور یہ جو 313 جن میں 50 خواتین شامل ہیں, 50 خواتین ہیں 313 کے اندر. جہاد عورتوں پہ ساکت ہے. کوئی خود سے میدان میں آ جائے تو اس کی اپنی بادشاہی ہے, اللہ نے منع کیا ہے. لیکن یہ ممکن ہے کہ مرہم پٹی کی خاطر, یا واللہ عالم, مولا بہتر جانتے ہیں. روایت میں اتنے فکرے ہیں, 313 مردوں میں سے 50 خواتین جن کے حوصلے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط. اور حد ہے کہ امیر المومنین کے لشکر کا جو CNC تھا وہ سپاہی ہے امام زمانہ کا. وہاں رینک یہ تھا کہ چیف آف دی آرمی سٹاف مالک اشتر, اور یہاں پہ سپاہی ہے امام زمان علیہ السلام. یہ خانہ کعبہ سے ظاہر ہوگا امام کی نصرت کی خاطر, اور امام کے ساتھ مل کر یہ جنگ وہاں پہ کریں. حضرت کمبر, حضرت میثم تمار, اصحاب کہف, ان کی تعداد کو سیکریٹ رکھنے میں کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ امام کے لشکر کی سیکریسی کو برقرار رکھنے کے لیے خدا نے اصحاب الکہف کی تعداد کو قرآن مجید میں اس انداز سے کیا. اور حد ہے, فکرے کیا کہے کہ وہ اگر 5 ہیں تو چھٹا وہ ہے, 700. اب عارفین سے دعا لینے کے لیے ایک فکرہ کہتا ہوں, 5 وہ ہیں کہ بخاری صاحب, 5 وہ ہیں 700 اور چھٹا ان کا کتا ہے. یاد آئی حدیث قصہ, جبرائیل چادر کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں. تو ذرا جبرائیل کی لینگویج دیکھیے, اجازت ہے میں چھٹا ہو جاؤں. تو جا جبرائیل اپنے آپ کو اس سے زیادہ نہ سمجھتا ہو. سید الملک ہو کر اس نے وہی زبان استعمال کی جو قرآن نے اصحاب کہف کے کتے کے لیے استعمال کی, اور ان کا کتا ان کے دروازے پر چپ چاپ بیٹھا ہوا. کتا اور چپ اور بھونکا نہیں. کتا غار میں چپ رہے تو لائق کے مدحت ہو جاتا اگر وہ خاموش. کائنات میں کسی کو شک نہیں کہ یہ جنت میں جائے گا, 100% جائے گا. کتا ہونے کے باوجود جنت میں جائے گا. تو آپ سامعین گرامی, امام علیہ السلام کا لشکر طیب و طاہر, اور امام خود کل انشاءاللہ علامات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور کیونکہ علامات کی تعداد علماء نے 70,000 سے زیادہ بیان فرمائی. 70,000 میں سے 700 چنے, 700 میں سے 70 چنی, اور 70 میں سے 7 چنی. یہ 7 جو ہے ان کے لیے ہے کہ حتمی ہیں, کچھ غیر حتمی ہیں, کچھ بعید ہیں, کچھ قریب ہیں, کچھ جلدی ہو جائیں گی, کچھ دیر سے ہوں گی. لیکن میں صرف اسی حصے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کا اس جاتے ہوئے زمانے سے ہمارا تعلق ہے,
جس صدی میں ہم رہ رہے ہیں، سائنس کی جو ترقیاں ہو چکی ہیں، جو سائنس کے معجزے بچوں کے ہاتھوں کے کھلونے بن چکے ہیں، ان کے بارے میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہور امام کے متعلق جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، کل وہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اسی سطح کے اوپر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی حد تک یہ کہ امام سے ملاقات این ممکن ہے۔ آیت اللہ کتاب ہے ملاقات با امام زمان، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے آپ ضرور اپنے بچوں کو یہ کتاب خرید کے دیجئے۔ ممبر اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب کی اہمیت اسے انکار نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت میں۔ ہمیں کافی نہیں ہے لیکن اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ تو اس میں چند کتابیں جس میں جزیرہ خضرا، اس کا اردو ترجمہ بھی یقیناً آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، اور ملاقات با امام زمان آغا حسن ابتہی کی کتاب 2 جلدوں کے اندر، جن لوگوں کی امام سے ملاقات ہوئی اور کس انداز سے انہوں نے گفتگو کی، وہ سارا اس کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ اس کو پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کے معرفت کے زینوں میں یقیناً اضافہ ہوتا رہے گا کہ کس طرح سے لوگ حضرت حجت کی خدمت میں گئے اور ملاقات کی۔ ایک شخص ہے جس نے 180 سال عمر پائی، 90 سال تک اس کی آنکھوں کا نور ٹھیک تھا، 90 سال میں کوئی بیماری لاحق ہوئی، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اسے 3 خط امام کے پہنچے تھے زندگی میں۔ آخری خط جو پہنچا اس وقت یہ نابینا تھا۔ اطلاع ہوئی کہ قاصد عراق سے آیا ہے، تڑپ گیا، اٹھا، استقبال کیا، بڑے دن ہو گئے میرے مولا کا مجھے خط نہیں آیا تھا۔ ہاتھ دھلوائے اس نے اس کے، کھانا کھلوایا، اس کے بعد اس نے امام کا خط نکالا۔ اس نے پڑھنے والے سے کہا کہ پڑھیے۔ وہ خط پڑھنے کی بجائے رونے لگا۔ کہا کیوں روتا ہے؟ کہا آقا نے لکھا ہے کہ 40 دن بعد تیری وفات ہو جائے گی، پورے 40ویں دن تیرا انتقال ہو جائے گا۔ کہا یہ چھوڑ، امام نے سلام لکھا ہے، اگر انہوں نے سلام لکھا تو سلامتی ہے، میری موت سلامتی پر ہوگی، ایمان پر مروں گا، اور امام نے تیرے لیے کفن بھی بھجوایا ہے۔ کفن کو چومتا رہا۔ اس کا ایک دوست تھا جو ناسبی تھا، دشمن آل محمد، دوست اس طرح سے کہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ اس نے قاصد سے کہا کہ اسے بلا کے لے آ۔ وہ گیا اور بلا کے لے آیا۔ کہا کیوں بلایا؟ کیسے ناہیہ مبارک کا خط پڑھا۔ حجت خدا کے اسم گرامی ہے ناہیہ، نوحے پڑھنے والا۔ زیارت ناہیہ زیارت امام زمان، نوحہ پڑھنے والے امام کی زیارت۔ امام کو بلا کے لے، امام آئے اور اس شخص کو بلا کے لا۔ اس نے اسے امام کا خط پڑھاؤ۔ اس نے کہا اسے تو شیعہ ہضم نہیں کریں گے، تو ناشبی کو پڑھا رہا ہے کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو، موت کا علم اور موت کی جگہ تو صرف اللہ میاں کو معلوم ہے۔ اس نے کہا پڑھو، خط پڑھو، پڑھاؤ اسے۔ اسے خط پڑھا، اسے کہا نعوذ باللہ، یہ خدائی کا دعویٰ کس نے کر دیا؟ یہ تمہیں کس نے خط میں لکھ دیا؟ اس نے کہا میرے امام نے کہا ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے کیوں پڑھایا؟ کہ دیکھ اگر میں 39ویں دن مر جاؤں تو تو سچا ہے، 41ویں دن مر جاؤں تو تو سچا ہے، 40ویں دن مر جاؤں پھر تو مذہب اہل بیت قبول کرے گا۔ اگر 39ویں دن مر جاؤں، 41ویں دن، ایک دن اوپر ہو جائے ایک دن نیچے ہو جائے، پھر تو سچا، تیرا مذہب سچا۔ اور اگر 40 دن گزر جائے اور 40ویں دن میرا انتقال ہو، یہ کفن بھیجا انہوں نے۔ اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ شیعوں کے امام ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں جو خدا ہی کو زیبا دیتے۔ 40ویں دن جب اس کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے اسی کی آواز آئی گلیوں کے اندر، میرا سردار مر گیا، کہ میں اپنے آپ کو اسی کے مذہب پہ پاتا ہوں کہ واقعاً اتنا سچا مذہب ہے کہ نہ 39 دن ہوئے نہ 41۔ اسی طرح سے ایک مومن کا انتقال ہونے لگا۔ آخر کے وقت میں مولا تشریف لے کے آ گئے، پورا گھر حیران کہ یہ بزرگ کون ہے
جوان کون ہے؟ جس کے چہرے سے نور نکل رہا، اور یہ ہے فروع کافی کے اندر پہلی جلد کے اندر، کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، بیمار نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا خالی پڑھنا کافی نہیں، یقین ضروری ہے، اس نے کہا میں نے یقین سے پڑھا، کہا پڑھو اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا خالی پڑھنا کافی نہیں، یقین ضروری ہے، کہا یقین سے پڑھا، کہا پڑھو اشہد ان علی ولی اللہ، مولوی جتنا مرضی روکتے رہے، امام نے آ کر یہی پڑھانا جتنی مرضی بریکس لگا دی جائیں، جتنے مرضی فتوے اچھال دیے جائیں، پڑھایا اشہد ان علی، آپ ورنہ میں تو بلکہ بڑا صائب مشورہ ہے ولایت کے منکرین کے لیے کہ وہ نئی تلقین لکھیں، کیونکہ اس تلقین میں 3 گواہیاں موجود ہیں، یعنی ضروری ہے کہ مرنے لگے تو پھر اوپر والے پڑھیں، ایک دفعہ پڑھ بھی لیجئے، کندھے ہلا ہلا کر تو ہم سے جدا ہوا ہے ان گواہیوں پر، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کے رسول عبد ہے، علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے، جسے نماز میں ایک گوارا نہ تھا اسے قبر میں 14 کے نام پڑھائے جا رہے، 12 اور 14 کے نام پڑھو تلقین کے اندر، اور شہادت کا لفظ موجود ہے وہاں، بس اسی کی موت شہادت ہوگی جو اس شہادت کو مانتا ہوگا، ورنہ ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں کو صبر آ گیا، کسی نے پوچھا کہ صبر کیوں آیا؟ کہا وہ خواب میں آیا تھا اور کہہ گیا ہے کہ آخری وقت جو کلمات میں نے ادا کیے تھے ان فکروں کے عوض خدا نے مجھے بخش دیا، ان فکروں کے عوض خدا نے مجھے معاف کر دیا۔ شیطان چاہتا ہے کہ رکاوٹیں پیدا کریں، اور امام چاہتے ہیں کہ کائنات آدم و عالم میں اب تک تقریباً 5000 سے زیادہ افراد ہیں، علماء صلحاء، جن کے متعلق واقعات لکھے جا چکے ہیں کہ حضرت قائم سے ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے وقت انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ ہم اپنے امام کے ساتھ ہیں۔ پریشانی کے عالم میں ایک شخص کربلا سے نکلا تو مولا بھی وہاں سے چلے، اس نے کہا کہ میں تو خشکی کے رستے جاؤں گا، امام نے کہا کہ میں فرات کے کنارے سے جاؤں گا۔ تھوڑی دور جا کے اس بندے کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں بھی انہی کے ساتھ ہو لوں، تو وہ ساتھ چل پڑا۔ رستے میں امام نے کہا بہت پریشان ہے تو، اپنے قرض کی وجہ سے یہاں سے سیدھا کوفے جانا، اوزان ایک شخص ہے اس کے گھر جانا، دستک دینا، وہ باہر آئے گا، اس کے ہاتھ خون سے بھرے ہوئے ہوں گے، گھبرانا نہیں، وہ جانور ذبح کر رہا ہوگا، اس سے کہنا کہ تجھے ناحیہ مقدس نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ جو 400 دینار کی تھیلی تو نے تکیے کے نیچے ہمارے لیے دفن کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اٹھا کے میرے حوالے کر دے کہ حق مانگنے والے نے اپنا حق میرے ذریعے سے طلب کر لیا۔ اب وہ وہاں آیا، اس نے اوزان کے دروازے پہ دستک دی اور وہ خون سے بھرا ہوا ہاتھ لے کر آیا۔ ساتھ والے ڈر گئے کہ خونی ہے اور بڑے جلال کے عالم میں اس وقت کھڑا ہے، سے بچنا چاہیے، تو وہ بھی ڈرانے لگا۔ تو اس نے کہا نہ ڈرا، مجھے معلوم ہے تو اندر جانور ذبح کر رہا تھا۔ حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے جو باہر کھڑا ہو کے اندر کے حالات جانتا۔ پھر اس نے کہا تکیے کے نیچے جو 400 دینار امام زمان کے پڑے ہیں وہ میرے حوالے کر۔ کہا تجھے کس نے کہا؟ کہ ایک دراز قد خوبصورت جس کے رخسار کے اوپر کالا تل کا نشان اور چہرے سے نور ساتے اور زلفائے مبارک ان کے کانوں کی لو تک آئی ہوئی، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ان کے کچھ مال ہیں جو تیرے پاس موجود ہیں۔ اس نے کہا وہی تو میرے صاحب العصر والزمان ہے۔ اس نے مال حوالے کیا اور جس کو مال دیا اس نے کلمہ ولایت اپنی زبان سے جاری کیا اور ایمان لے کر آ گیا۔ ممکن ہے اب جو ذریعے بتائے گئے ہیں کہ امام کی زیارت کیسے ہو سکتی ہے، اس میں مستند ترین طریقہ 40 شب جمعہ اگر کوئی حرم امام حسین میں جائے، اپنے آپ کو قبر امام حسین میں پہنچا دے 40 شب جمعہ، تو اس کی معرفت کے مطابق امام اس سے ملاقات کرتے، بقدر معرفت، خواب میں آواز سنا کر، اٹھا کے بٹھا کر، رستے میں روک کر۔ ایک شخص کے پاس آئے، حالت نماز میں تھا، اسے معلوم پڑ گیا کہ میرے مولا تشریف لے آئے،
سجدے میں گیا تو امام نے ایک دعا تعلیم فرمائی کہ جب چوتھی رکعت کے آخری سجدے میں جایا کر تو دعا پڑھی کر، یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، اے وہ جو دنیا و آخرت کا مالک ہے، مجھے اس پر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ ان صلحاء سے امام نے ملاقات فرمائی، اور ملاقات کے دوران حضرت نے ان کو پیشین گوئیاں بھی فرمائیں اور مختلف ذریعوں کے ذریعے سے مشکلوں میں مدد کی۔ ایک بڑا مشکل سوال جس نے آج سے 800 سال پہلے بغداد کے شیعوں پہ قیامت ڈھا دی۔ سوال کیا گیا، ہجرت کی رات رسول خدا جب تشریف لے کر گئے تو جن صاحب کو اپنے ساتھ لے کر گئے ان کو لے جانا اس لیے ضروری تھا کہ نبی کے ساتھ ساتھ اس کے وزیر کا بچانا بھی ضروری ہے۔ ان کا آفیشلی لے کے گئے تھے رسول خدا، اگر وہ پیچھے سے ان کی جان کو خطرہ ہو جاتا تو پھر رسول کے بعد دین کو کون سنبھالتا، اس لیے ان کو لے کر گئے۔ اس واقعے کا ریئیکشن یہ ہوا، کچھ لوگ شیعہ ہوتے نہیں ہیں، کہلاتے ہیں، وہ بڑی جلدی سلپ ہو جاتے ہیں، اور آل محمد کے ماننے والوں کے لیے یہ صفت بتائی گئی ہے کہ جب وہ اپنے خلاف افواج کی کثرت دیکھتے ہیں تو ان کے دل ان کی کثرت دیکھ کر اور مضبوط ہو جاتے ہیں کہ حق اگر مختصر بھی ہو تو غالب ہوتا ہے۔ یہاں پر سامعین گرامی ایک ایسا منظر آیا کہ لوگ پریشان ہو گئے، کہ خود بھی گئے، نائب کو بھی لے کر گئے۔ تو امام نے خط میں جواب لکھا کہ اتنے سادے سوال پر جو لوگ پریشان ہوئے ان کی پریشانی پر مجھے تعجب ہے۔ ان سے پوچھو کہ خلافت کی کل مدت تو تم 30 سال بتاتے ہو، جس نے 2.5 سال خلیفہ بننا تھا اسے بچا گئے اور 12 سال والوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف 2.5 سال کو انشورڈ کر لیا کہ اسے بچا لیا جائے گا، اور جو 13 سال والے پیچھے بڈھے بیٹھے ہوئے تھے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسا مجاہدانہ رنگ ہے، اور ظاہر ہے کہ امام مناظرہ نہیں کرتا، مناظرہ مولوی کرتا ہے، امام ہدایت کرتا ہے، اور اپنی ہدایت کے ذریعے سے کائنات آدم و عالم کو اس انداز سے بچاتا ہے شیطان کے حربوں سے اگر کوئی بچنا چاہے۔ جیسے کہ بہار الانوار میں ہے، خداوند قدوس نے فرمایا کہ میں تیری ساری امت کو مصطفیٰ بخش دوں گا سوائے اسے جو خود جنت میں نہ جانا چاہے۔ تو حضور نے عرض کیا، پروردگار کیا کوئی ایسا بھی ہے جو خود جنت میں نہ جانا چاہے؟ تو حضرت حجت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، فکرے ہیں بہار کے کہ آواز آئی، ہاں جو جنت میں خود جانے سے انکار کرتا ہے وہ وہی ہے جو علی کی ولایت کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ جھگڑا کرتا ہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، مجھے کہیں اور بھیجو، کیونکہ اگر جنت میں جائے گا تو ولایت علی اس کے لیے ضروری ہے، اور اسی کو نافذ کرنے کے لیے حجت خدا ظہور فرمائیں گے۔ یہ آج تک اہل سنت علماء کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب حضور علیہ السلام چوتھے آسمان پر پہنچے، ان کے ہاں آسمانوں کی ترتیب کتابوں کے لحاظ سے مختلف ہو جاتی ہے، لیکن ملا علی متقی ہندی قاری نے کنز الامال میں لکھا ہے کہ چوتھے آسمان پر سارے انبیاء اکٹھے ہو گئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ ہمیں نماز پڑھائیے۔ حضور نے فرمایا، این عیسی ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ کہاں ہے؟ عیسیٰ آ گئے، عیسیٰ اذان دو۔ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے، درختوں اور پہاڑوں کو سوزی بنا کر قصیدے پڑھتا تھا امام زمانہ کے اور آل محمد کے، زبور سر کے ساتھ پڑھتا تھا، پہاڑ سوزی بن جاتے تھے اس کے۔ اس کو نہیں بلایا، حضرت عیسیٰ کو بلا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کیسی تھی یہ معلوم نہیں ہو سکا، کوئی شہرت ہی نہیں آئی اس کی۔ کہا اذان دو،
ملا علی متقی ہندی قاری اور کنز العمال اہل سنت کی کتاب لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ محراب عبادت پائے اور 4 مرتبہ فرمایا اللہ اکبر، 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، چپ ہو گئے۔ ولایت ایسا معاملہ ہے، حضرت عیسیٰ خاموش ہو گئے اور اہل سنت عالم فرماتے ہیں کہ محراب سے پیچھے مڑے اور پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ آپ زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہیں؟ آپ نے زمین پر اپنا وزیر کسے بنایا؟ حضور کی آواز آئی اسی کو جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے اور مجھے نبوت عطا ہوئی ہے۔ یہ زاہد بھائی تجھے اکثریت کو ہضم ہو جاتا ہے، مجھے تھوڑا سا مشکل ہے۔ تجھے اور مجھے جس کی ولایت کے اقرار کے بعد حضور کو ولایت علی کے اقرار کے بغیر نبوت نہیں ملتی، مولوی اس کے بغیر جنت لینے چلا ہے۔ جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے اور مجھے نبوت ملی، حضرت عیسیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا اشہد ان علی ولی اللہ۔ اب پتہ چلا کہ داؤد سے آذان کیوں نہیں دلوائی، کیونکہ زمین پر داؤد نے نہیں آنا، امام مہدی کے ساتھ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر جب مولوی جھگڑا کریں گے علی ولی اللہ پر تو پھر عیسیٰ سے بھی سوالات ہوں گے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ آپ نے کس سے پوچھ کے اشہد ان علی ولی اللہ؟ ارشاد فرمایا ہے نبی ہو کہ علی کی ولایت کا اعلان نہ کریں تو ان کی نبوتوں کو خطرہ ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے سامعین گرامی قدر کہ اسی ولایت کے تحفظ کی خاطر آل محمد کا گھرانہ شہر سے جنگلوں کی طرف چلا گیا، اور اسی ولایت کی خاطر حجت خدا ظہور فرمائیں گے اور پہلے خطبے میں کہیں گے تم نے ہماری ولایت کو غصب کیا، تم نے میرے دادی کے حق کو غصب کیا، کیونکہ ولایت علی شارع عام نہیں، جادہ فاطمہ الزہرا پہلی خاتون جسے لا الہ الا اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا وہ بی بی آسیہ ہے، اور کوئی جرم نہیں تھا حضرت آسیہ کا لا الہ الا اللہ کے علاوہ۔ پہلی خاتون جسے محمد رسول اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ، اور جس پہلی بی بی کو شبی بھائی علی ولی اللہ کے جرم میں قتل کیا گیا وہ حسن حسین کی ماں فاطمہ الزہرا۔ دارین کو اکٹھا کرو، جہلا کو نہیں۔ علماء سے پوچھو مخدومہ کونین کا کیا جرم تھا، پیغمبر کی بیٹی نے کیا ظلم کیا تھا ان پر؟ ایک دروازے سے نہیں، امام مہدی کی ماں کتنے دروازوں پر گئی علی کی ولایت کی خاطر۔ اپنے دلوں میں ضد کو داخل نہ ہونے دیجئے گا، ورنہ علم غائب ہو جاتا ہے ضد کرنے والے سے۔ علماء کرام سے پوچھئے علی کی ولایت کی خاطر ایک مباہلہ کے لیے باہر نہیں آئی فاطمہ، مباہلہ کے لیے ایک مرتبہ آئی۔ علی کی ولایت کی خاطر 74 شب، اتنی عمر ہے رسول کے بعد، 74 راتیں علی کا بازو پکڑ کر ایک ہاتھ پہلو پہ رکھا ہوا صحابیوں کے دروازے کھٹکھٹاتی تھی ساتھ، ایک ایک رات میں کئی صحابیوں کے دروازے، آواز آتی تھی کون؟ جواب آتا تھا آہستہ بولو
میں فاطمہ ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ صحابی پوچھتا بی بی کیوں آئی ہے؟ کیا گواہی دو، کیا میرے بابا نے اس کا بازو پکڑ کے نہیں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا؟ کتنے دروازوں سے فاطمہ زہرا کو خالی لوٹایا گیا، یہی درد لے کر آئے گی قائم کے دربار میں، اور امام زمان جب اپنا تاج زمین پہ پھینک دیں گے، رو کے ایک درد بھری چیخ مار کے کہے گی مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی،